أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا فَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا وفي الآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام و سید خیر الانام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 73 اور 74 تلاوت کی گئی ہیں، جو 10ویں پارے کے 16ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ فرمایا ہے جنتوں کا، باغات کا، جن میں نہریں جاری ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہایت ستھرے پاکیزہ ٹھکانے، رہائش گاہیں باغ جنت میں اور عدن کے جنتوں میں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ان سب نعمتوں سے بڑی وہ بھی ان کو ملے گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اب منافقین کے ساتھ معاملات چل رہے تھے، وہ پریشان کرتے تھے گاہے بگاہے، کفار کے ساتھ تو جنگ ہوتی ہی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، یا ایھا النبی، اے پیارے نبی، غیب کی خبریں دینے والے محبوب، جاہد الکفار والمنافقین، کافروں سے بھی جہاد کرو اور منافقوں سے بھی کرو۔ اور فقہا فرماتے ہیں مفسرین کرام، کافروں سے جہاد تو تلوار کے ساتھ ہوتا تھا مقابلے پر، اور منافقوں کے ساتھ جہاد زبان کے ساتھ، حجت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ ان کو بتانا، گتانا، سمجھانا کہ ایمان لے آؤ، نبی سچے ہیں، دل سے ایمان لاؤ۔ کلمہ وہ پڑھتے تھے، اس واسطے ان کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ تلوار کے ساتھ جہاد نہیں تھا۔ واغلظ علیہم، سختی کریں ان پر، یعنی کہ ان کے معاملات میں یہ نہ کریں کہ ان کی بات نرمی کو دیکھ کر نرم باتیں کرتے ہیں منافق کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ ویسے ہی کریں، بلکہ سخت رویہ رکھیں کچھ ان کے ساتھ۔ ومأواہم جہنم وبئس المصیر، ان دونوں کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، کافروں کا بھی اور منافقوں کا بھی، جو دل سے ایمان نہیں لائے وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب ایک منافق کی بات ہو رہی تھی، جلاس نامی ایک شخص تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بات ایسی کہی جو ناگوار تھی، نامناسب تھی۔ یا روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک خبر دی، ایک پیغام دیا، اس نے اپنے ساتھیوں میں آ کے کہا اگر یہ بات ہے تو ہم تو پھر گدھوں سے بھی برے ہو گئے، گدھ بھی ہم سے اچھے ہیں۔ ایک اور صحابی نے، عامر نے، وہ بات حضور کو بتائی، تو حضور نے اس سے پوچھا آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ کہنے لگا میں نے تو نہیں کہی، قسم کھا لی۔ اپنے ساتھیوں کو بلا لایا، انہوں نے بھی قسم کھائی کہ ہم نے یہ بات نہیں کی ہے۔ اب عامر سے کہا گیا کہ تو نے یہ کہا ہے، یہ قسم کھاتے ہیں۔ اس نے بھی منبر رسول کے پاس کھڑے ہو کے قسم کھائی کہ میں نے سچ کہا ہے، انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، یا اللہ اپنے محبوب پر سچی بات جو ہے واضح کر دے۔ خالق کائنات نے یہ آیت نازل فرما دی، یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ کی قسم کھا کہتے کہ ہم نے نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اللہ کی یہ کفر یا بات کہی ہے انہوں نے۔
حضور کی مرضی کے خلاف بات ہے نا، وہ کفریہ بات ہے. بات کہی ہے انہوں نے، کفروا بعد اسلامہم، اور اپنے اسلام کے بعد یہ کفر کیا ہے انہوں نے، یہ بات کہی ہے تو انکار کر رہے ہیں. فہموا بما لم ینالوا، اور وہ ایسا بھی ارادہ کیا انہوں نے جو نہیں کر سکے. اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ مفہوم یہ ہے کہ جس بندے نے آ کے بات بتائی تھی نا حضور کو، عامر، اس بندے نے چاہ کہ میں قتل کر دوں کہ میرا راز کھول دیا ہے اس نے. جلاس نے سوچا کہ میں ان کو قتل کر دوں، لیکن نہیں کر سکا، اللہ نے توفیق نہیں دی اس کو. پھر میں وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. ان کو کیا برا کیا لگتا ہے، ان کو منافقوں کو صرف یہی بات، اللہ اس کا رسول جو ہیں اللہ کے فضل سے غنی کر دیتے ہیں ان کو. اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا. بعض کہتے ہیں جی نہیں، رسول کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کہتا ہے میرے ساتھ ہے میرے محبوب. اغناہم اللہ ورسولہ، صاف الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا من فضلہ، اللہ کے فضل سے. ہاں فَإِن يَتُوبُوا یَکُ خَیرًا لَّهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں، غلطی کر لی، جھوٹی قسم بھی کھا لی غلط بات کرنے کے بعد، اب بھی موقع ہے، اگر توبہ کر لیں تو خیر اللہم، ان کے واسطے یہ بہتر ہوگا. یہ تولوا، اگر پھر جاتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، نہیں بات مانتے، توبہ نہیں کرتے، یا توبہ کرنے کے بعد پھر پلٹ جاتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں، یعذبہم اللہ عذابا الیما، کہ اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا. کہ دنیا والآخرہ، یہ عذاب دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. دنیا میں ذلیل و خوار کر دے گا، آخرت میں جہنم میں ڈالے گا. ما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، پھر دنیا بھر میں زمین پر کوئی ان کا مددگار اور دوست نہیں ہوگا. یہ بات آئی، آیت کریمہ آئی تو وہ شخص جس نے وہ بات کہی تھی اور جھوٹی قسم کھائی تھی، کہنا حضور اللہ نے مجھے توبہ کی اجازت دے دی ہے. تو میں نے یہ بات واقعی کہی تھی، میں اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں. حضور نے توبہ قبول فرمائی، اس کو معاف فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.